امام زمانہ امام امام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں پیشگی مبارکباد ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے زمانے کے امام سے ہم اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کریں، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے زندگیوں میں کہ امام زمانہ کے سوائے نام سے واقفیت کے کوئی ایسی چیز زندگیوں میں نظر نہیں آ رہی کہ ہمارا ان سے کوئی مضبوط تعلق ہے. تو آج کچھ ایسے طریقے بیان ہوں گے. دیکھیے، اصلاً ہمیں اس شخصیت کی عظمت کا احساس ہی نہیں. ابھی میں ایک قول امام خمینی علیہ الرحمہ کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں اندازہ ہوگا آپ کو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلت، ان کے پاس جو ولایت تکوینی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وہ کس قدر زیادہ عظمت کے حامل. امام خمینی فرماتے ہیں شب قدر کے حوالے سے کہ یہ رات ان کی ملکوتی سلطنت کے ظہور کی رات ہے، اور یہ ہر زمانے کے امام کے پاس یہ آتی ہے، اور ہر زمانے کے جو کتب ہیں ان کے پاس یہ رات ہوتی ہے، جو اس دور میں ہمارے مولا و امام و ہادی حضرت حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام کے لیے. فرماتے ہیں پس وہ اس عالم طبیعت کی، یعنی اس دنیا کی جس اکائی کو بھی کی حرکت کو چاہیں کم کر دیں اور جب چاہیں اس کی حرکت کو تیز کر دیں، وہ جس کا رزق چاہیں زیادہ کر دیں اور جس کا چاہیں رزق تنگ کر دیں، یہ اللہ کے ارادہ ازلیہ کا پرتو اور قوانین الہی کے تابع ہے. در حقیقت ہر چیز کا تصرف اللہ کے ارادہ غیبی کا نتیجہ اور اس کے تابع. تو اتنے اختیارات کے حامل، اتنے فضائل کے حامل ان کی شخصیت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انتہائی شدت کے ساتھ تمام معصومین امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے رہے ہیں. پیغمبر اسلام ان کو یاد کرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام ان کو یاد کرتے تھے. باقاعدہ روایت کی جملے ہیں. ازبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک بار اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی ہاتھ میں تھی جس سے زمین پر خط دے رہے تھے. ازبق کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید زمین پر کوئی نقشہ بنا رہے ہیں. میں نے پوچھا مولا ارغبت فیہا، کیا آپ کا اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت امیر نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہیں، ہم دنیا کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے، نہ ہم اس کی کوئی خواہش رکھتے. پھر مولا، پھر آپ کس فکر میں؟ کہا میں اپنے فرزند کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں. حضرت امیر کا اشارہ امام اثر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. پھر ایک اور مقام پر فرمایا میں ان کے دیدار کا کس قدر مشتاق ہوں. تو اتنا ہی عشق اور محبت کا اظہار ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام سے کرنا چاہیے. دیکھیے، خود یہ محبت محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہے، اگر یہ آپ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں اگر یہ راسخ ہو جائے تو اس کے اتنے اثرات ہیں کہ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی جو 25ویں جلد ہے اس میں بھی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس شخص نے بھی کھجور کے 7 دانے عشق رسول میں کھائے
اس دن اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ یعنی فقط اور فقط ان کی محبت میں اگر کھجور کے 7 دانے اس نے کھا لیے تو اتنے اثرات یہ رکھتی، تو سوچیے کہ ہماری روح پر کتنے اثرات اس کو رکھنے چاہیے۔ تو صاحبان ایمان کو اصلاً اس نعمت کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم۔ امام زمانہ کا غائب ہونا، آنکھوں سے اوجھل ہونا، جبکہ ہم ان کی حکومت میں اور ان کی سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوں، یہ کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی، ایک مصیبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت وہ فرماتے تھے کہ جو دعا ہے لا تجل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے لیے دین میں کوئی مصیبت نہ قرار دے دینا، تو وہ یہی فرماتے تھے کہ یہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہی ہے اپنے زمانے کے امام سے دور ہو جانا، ان کا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جانا۔ تو اچھا، جن کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، جو اس نعمت کا احترام کرتے ہیں، ان کی افعال اور اعمال میں بھی شدت کے ساتھ اس کی جھلک نظر آتی۔ آیت اللہ بروجردی کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، آیت اللہ حسین بروجردی امام زمانہ کا اس قدر احترام کرتے تھے اور اس قدر شدت کے ساتھ ان سے محبت کرتے تھے کہ ان کے 2 شاگرد جو بہت قریبی شاگرد تھے، ایک تو حیات ہیں، الٹے ہاتھ میں آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی، اور ایک ان کے سگے بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، آیت اللہ علی صافی گل پائیگانی۔ یہ دونوں بہت ہی قریبی شاگرد تھے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ بروجردی کے گھر میں مجلس کا انعقاد تھا، تو آیت اللہ بروجردی اپنے گھر کے صحن میں، دروازے سے صحن میں داخل ہوئے مجلس کے سلسلے میں۔ اس کی آواز تھوڑی کم کریں، سیٹی سی بج رہی ہے۔ صحن میں داخل ہوئے تو کسی نے اندر مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد نے نعرہ لگایا، بر امام زمانہ و آیت اللہ حسین بروجردی صلوات، یہ نعرہ لگایا۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی فرماتے ہیں تو وہ سن کر اس قدر غمزدہ ہوئے کہ اندر آنے کے بجائے باہر بیرونی دروازے کی طرف واپس چلے گئے، بیرونی دروازے کی طرف واپس چلے گئے۔ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ انہوں نے بہت زور سے بیرونی دروازے کے اوپر مارا، اس قدر غمزدہ تھے۔ اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا، تو اندر سے لوگ نکل کر باہر آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آیت اللہ بروجردی نے کہا ہے کہ کس ظالم نے مجھ حقیر کا نام امام زمانہ کے نام کے ساتھ لے لیا، اس شخص اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو گھر سے باہر نکالو اور دوبارہ اس شخص کو کبھی گھر میں آنے نہیں دینا، کیونکہ وہ احترام اور عظمت امام زمانہ علیہ السلام سے واقف تھے۔ اور خود امام خمینی اس قدر آیت اللہ بروجردی سے محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کے جو پوتے ہیں امام خمینی کے، حسن خمینی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد احمد خمینی وہ فرماتے تھے کہ جس وقت آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا ہے تو امام خمینی گھر کے بالکل آخری اندرونی کمرے میں تھے، دروازہ جبکہ بند تھا لیکن اندر سے اس قدر زور و شور کے ساتھ گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ ہمیں باہر صحن تک میں سنائی دے رہی تھی۔ آیت اللہ بروجردی کے انتقال پر اس قدر امام خمینی نے جو ہے وہ گریہ کیا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام سے اتنی ہی محبت محسوس ہونی چاہیے، اتنی ہی تڑپ محسوس ہونی چاہیے، ان کے فضائل کی بھی اسی قدر معرفت ہونی چاہیے۔ اصلاً یہ ہے کہ جو ہمیں فضائل اور ان کی معرفت نہیں ہے ان کے مقام کی، یہ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے۔ ظاہر پاکیزہ فصلیں جو ہیں وہ گندے پانیوں میں نہیں اگا کرتی۔ یعنی دیکھیے کہ امام زمانہ پر ہمارا جو اعتقاد ہے وہ اصلاً دیکھا جائے تو بہت ضعیف ہے،
کیونکہ نہ تو ہم غیبت میں اپنی کوئی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، نہ اپنی ذات کی اصلاح کی طرف کوئی دھیان ہے، اور نہ ہی معاشرے کی اصلاح کی طرف کوئی دھیان ہے۔ ایک غفلت سے بھرپور زندگی گزاری جا رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعی ظہور کا منتظر ہو تو تعجیل اور تاخیر میں کوئی فرق نہیں ہے ظہور کے اعتبار سے، یعنی کہ ان کا ظہور جلدی ہو جائے، ان کا ظہور تاخیر سے ہو، اصل منتظر امام کے لیے دونوں چیزیں کوئی خاص اثر نہیں رکھتی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو محضر امام زمانہ میں پاتا ہے۔ دیکھیے ظہور کی دو اقسام، ایک ہے ظہور عام اور ایک ہے ظہور خاص۔ ظہور عام یہ ہے کہ جب امام تمام لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے، وہ ظہور عام ہوگا، اور کچھ ہے ظہور خاص۔ ظہور خاص کیا ہے؟ یعنی یہ ان افراد کے لیے جو خود کو امام زمانہ کے محضر میں ہمیشہ حاضر پاتے ہیں، انہوں نے خود کو غیبت سے خارج کر دیا۔ دوسروں کے لیے غیبت ہے، ان افراد کے لیے ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ امام زمانہ جب ظاہر بظاہر بھی اگر ظہور کر لیں گے تو کون سا روزانہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی؟ مثلا یہ کہ ان کی رہائش گاہ تو مسجد سہلہ میں ہوگی عراق کے اندر، تو عراق تو ہمارا جانا اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوگا، بس کہ جس طریقے سے ابھی بھی آنکھوں سے اوجھل ہے اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ کوئی ہم ان کی تصویر دیکھ لیں گے، کچھ ہوگا، لیکن ویسا ملنا جلنا تو نہیں رہے گا ان سے۔ تو جو حقیقی منتظر ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محضر امام میں پاتا ہے، امام موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کا دورہ امامت چل رہا ہے، میں ان کے محضر میں حاضر ہوں، اس کے لیے ظہور میں تاجیل اور تاخیر کا کوئی فرق نہیں ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ اور یہی وجہ ہے یہ جو دعائے عہد میں آپ پڑھتی، دعائے عہد میں کیا ہے؟ اللہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، دشمن اسے دور خیال کرتے ہیں لیکن ہم اسے نزدیک خیال کرتے ہیں۔ دشمن کے لیے ان کا ظہور دور ہوگا، ہمارے لیے نزدیک۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ لوگ مسجد جم کران جاتے ہیں اور ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہم امام زمانہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے آپ کیا ڈھونڈیں گے، وہ خود آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ امام گم نہیں ہوئے، آپ گم ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں یعنی اپنے خیالات میں ہم گم ہیں، اپنی خواہشات میں ہم گم ہیں، اپنی گناہوں کی دلدل میں ہم گم ہیں، غفلت کی دنیا کے اندر گم ہیں۔ یعنی مثال علماء بیان کرتے ہیں کہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو اپنے باپ کی انگلی چھڑا کر بازار میں کسی بھی ٹافی یا چاکلیٹ والے کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اچھا جب مجمع اور بھیڑ میں یہ پریشان ہوتا ہے اور ارد گرد کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو کہتا ہے کہ ابو گم ہو گئے۔ ارے ابو نہیں گم ہوئے، تم خود گم ہو گئے ہو، تم ہاتھ خود چھڑا کر بھاگے تھے ان سے۔ تو اب اس نادان بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کون اس کو اپنی تحویل میں لے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو بازار اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں وہاں پر بردہ فروش گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اسے اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں، بچہ خطرے میں آ گیا۔ اسی طرح سے یہ راہ امام زمانہ سے بھٹکا ہوا شخص، اسے سب سے پہلے شیطان اغوا کر لیتا ہے، یہ خود ہاتھ چھڑا کر بھاگا ہے ان کا۔ دیکھیے شیطان اغوا کر کے اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا، کیونکہ یہ جو گناہ ہیں یہ ایمان کا نور ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ چینی یا چاول آپ دیکھتی ہیں کہ جس پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ میں ہوتی ہے اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہو جائے تو وہ چھوٹا سوراخ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری تھیلی خالی ہو جاتی۔ تو ہم نے تو بہت بڑے بڑے سوراخ کر رکھے ہیں ایمان کے۔ دیکھیے آپ دیکھتی ہیں نا کہ ذرا سا سوراخ ہو جائے وہ بارہ اتنا بڑا پھولا ہوا ہوتا ہے، ایک سوئی کی صرف ایک باریک سی نوک اندر جاتی ہے اور ساری ہوا نکل جاتی۔ اے سی کی کولنگ، ذرا سی چیزیں کھلی ہوئی ہوں، دروازے کھڑکی، وہاں سے ساری کولنگ باہر چلی جاتی۔ ایک چھوٹا سا کاکروچ ہوتا ہے، بعض اوقات جہاز کی سسٹم کے اندر اس کو بھی مارا جاتا ہے اس سے پہلے، کیونکہ وہ بہت سے تاروں کو کاٹنے کی اور اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کی پوری فلائٹ کریش کا شکار ہو سکتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ جب نقصان دہ ہو سکتے ہیں تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہماری روح کے اندر کتنے بڑے بڑے سوراخ کر رہے ہوں گے، سارا ایمان ان سوراخوں سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اصلاً جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان، یقین، اعتماد امام زمانہ پر نہیں،
ان کے توسل سے اگر ہم کچھ دعائیں کرتے بھی ہیں تو بہت پھسپھسی قسم کی دعا ہوتی، دل کو اطمینان بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امام کے اوپر مکمل اعتماد۔ دیکھیں انسان کو اگر اعتماد ہو نا تو وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ اب بہت سے فضول قسم کے بھی لطیفے جو کہ مشہور ہیں، مشہور ہے نا کہ ایک چوہے نے ایک دفعہ ایک ہتھنی کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا۔ ہتھنی کو غصہ آ گیا کہ تم دیکھو ذرا اپنا قد دیکھو اور میرا قد دیکھو، اپنا خاندان دیکھو، گٹر میں رہنے والے مجھے تم شادی کی آفر کر رہے ہو۔ تو چوہے نے کہا وہ باتیں تمہاری سب ٹھیک ہیں لیکن میرا کانفیڈنس لیول بھی تو چیک کرو۔ تو کانفیڈنس یعنی اعتماد والی بات کہ انسان اگر کسی چیز پر اعتماد ہو تو وہ بڑے بڑے دعوے بھی کر جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہیں انٹرنیٹ پہ ہی پڑھا تھا، اس کی میرے پاس تفصیل تو نہیں ہے، نہ میں تحقیق کر سکا کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے جو لیڈر اور جنرل ہیں محمد علی جعفری، تو غیر ملکی اخبار نویسوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایران کے شہروں کو اسرائیلی جیٹس آئیں اور ایران کے 10 شہروں پر بمباری کا اچانک سے کرنا شروع کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھیے کمال اعتماد۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی جیٹ ایرانی شہروں پر بمباری کریں گے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی جیٹ واپس کہاں جائیں گے، کیونکہ جب تک تو اسرائیل ختم ہو چکا ہوگا۔ دیکھیے یہ طاقت ایمانی، یہ یقین محکم، یہ زمانے کے امام پر اعتماد سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی امام زمانے سے توسل، بارہا توسل کیا۔ امام آیت اللہ سیستانی کے داماد آغا جواد شہرستانی فرماتے ہیں کہ ہم بہت سخت پریشان تھے جس زمانے میں دہشت گردوں نے موصل کو پورا تباہ کر دیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ حرکت کرتے کرتے بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے، ساری جگہوں کو تباہ کرتے ہوئے، اور بغداد سے فقط 60-70 کلومیٹر دور رہ گئے تھے، اور اس کے بعد بغداد سے پھر نجف اور کربلا کتنا دور رہ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جواد شہرستانی آیت اللہ سیستانی کے داماد کہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ میں حضرت حجت سے متوسل ہوا ہوں، اور ظاہری طور پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، دیکھا جائے تو واقعتاً وہاں کی فوج پوری تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور ابتدائی طور پر تو پورے شہروں کا قبضہ وہاں کے کچھ باغی اور مفاد پرست قسم کے افراد نے پورا بغیر لڑائی حوالے کر دیا تھا داعش۔ تو فرمائے کہ ظاہری طور پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے حضرت حجت پہ توسل کے، پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اور اس توسل کے بعد اپنا وہ تاریخی فتویٰ صادر کیا جس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ عراق اور شام سے داعش اور تمام عالمی طاقتوں کے ایجنڈوں کو کس طرح سے شکست فاش ہوئی۔ درود بھیجیے محمد تو حضرت حجت پر ان کا ایمان، حضرت حجت سے توسل، حضرت حجت پر اتنا زیادہ اعتماد، اور کیا کہ اس 70 گز کے کرائے کے ٹوٹے پوٹے سے گھر میں رہنے والے اس بوڑھے مرج عالم نے کس طرح سے عالمی طاقتوں کو شکست دی اپنے صرف 4.5 چھوٹی لائنوں مختصر سے اس فتوے کے بعد۔ اس کے باوجود بھی بعض عقل سے جو پیدل افراد ہیں وہ انہیں مرجعیت ساکت کہتے ہیں، خاموش مرجعیت۔ وہ چاہتے ہیں کہ عام سیاستدانوں کی طرح سے بس وقت بے وقت آیت اللہ سیستانی بیان داغتے رہیں تاکہ کوئی بعد میں ان کی بات کو سیریس بھی نہ لے۔ آیت اللہ سیستانی خود بارہا کہہ چکے ہیں اور زائرین کے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں جب میں بولتا ہوں تب بھی مصلحت ہوتی ہے اس میں، اور خاموشی میں بھی اسلام کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور ہمیشہ بالکل صحیح ٹائمنگ سے بولتے ہیں، اور فتویٰ بھی بالکل صحیح ٹائمنگ کے ساتھ دیا۔
تو یہی جو آیت اللہ سیستانی کا جو توسل اور اعتماد امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہے، یہ اسی طرح سے ہمارے جو سابقہ علماء اور مراجع گزرے ہیں ان کی بھی سیرت میں ہمیں اسی طرح سے ملتا۔ جہاد دفاعی کا جو فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ جو بھی اسلحہ اٹھا سکتا اور اس کی طاقت ہو، اس کے اوپر واجب کفائی ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے، یعنی جو اسلحہ اٹھا سکتا ہو وہ دفاع کرے۔ مختصر سا فتویٰ تھا بہت، اور وہ پڑھ کر سنایا گیا تھا وہاں پر۔ اس میں کوئی جذباتی باتیں نہیں تھیں، کوئی تقریر نہیں تھی، حتیٰ کہ خود بھی آ کر خطاب نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ جو پیش امام ہے وہاں کے انہوں نے آ کر اس میں جو ہے وہ آ کر خطاب کر کے ان کا فتویٰ سنایا تھا۔ تو اس کے اندر کوئی اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ دنیاوی جاہ و حشام چیزیں اور یہ سب یا جذباتی تقریروں کے ذریعے، بس ایک سادہ سا فتویٰ، اور اس کے بعد دنیا نے اس طاقت کو دیکھا۔ تو ہمارے سابقہ جو علماء ہیں ان کی بھی سیرت میں ہمیں ایسے ہی نظر آتا۔ آیت اللہ میر جہانی اصفہان کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو انتقال کر چکے ہیں اور اصفہانی میں مدفون ہیں۔ اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے خاص دوستوں میں اور خاص اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے زیادہ تر جو مالی امور ہیں ان کی دیکھ بھال بھی آیت اللہ میر جہانی کیا کرتے تھے، اور یہ پراسرار علوم میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جفر ہے، رمل ہے اور نجوم ہے، اور قدیم طب جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مہارت تھی آیت اللہ میر جہانی کی۔ اور بہائیوں کے ساتھ انحراف، ایک فرقہ ضالہ گمراہ فرقہ جو ایران کے اندر ہے، جس پہ سب علماء نے ان کے کفر کے فتوے دیے ہیں، تو بہائیوں سے بہت انحراف کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اچھا، خود آیت اللہ میر جہانی یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نجف میں تھے تو ہم سب لوگ اور بہت سارے علماء اور مجتہدین آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یمن سے ایک خط آیا، اور خط جو تھا وہ وہاں کے مفتی، ایک جو کہ غیر شیعہ اہل سنت عالم دین آغائے بحر العلوم یمنی، ان کا خط آیا، اور اس خط کے اندر لکھا ہوا یہ تھا، خود آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے وہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ امام مہدی کے اوپر ہے، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ امام مہدی موجود؟ سب کے سامنے اس خط کو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے پڑھا اور اس کے بعد مسکرانے لگے۔ دیکھیے کمال اعتماد۔ اور اس کے بعد خود جواب لکھا آقا بحر العلوم یمنی، اور کہا کہ آپ نجف اشرف تشریف لے آئیں، میں آپ کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے کروا دوں گا۔ میں ملاقات کروا دوں گا۔ اتنا اعتماد۔ ایک ہمارا بعض اوقات حال ہوتا ہے کہ ہر وقت مشکوک ہو جاتے ہیں، دو سوشل میڈیا پہ کچھ ادھر ادھر کی پوسٹ پڑھ لی تو ہمارا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، ایک پیراگراف کہیں پڑھ لیا کسی نے تو نوجوان بہک جاتے ہیں اور انہی کے ہم عقیدہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میں ملوا دوں گا۔ اچھا، کمال اعتماد کے ساتھ جواب لکھ کے روانہ کیا۔ 1 مہینے بعد آقا بحر العلوم یمنی اپنے بیٹے کے ساتھ نجف آ گئے۔ اس وقت حرم امیر المومنین میں نماز پڑھا رہے تھے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی حرم امیر المومنین میں نماز پڑھاتے تھے۔ کسی نے آ کر اطلاع دی ان کو وہیں حرم میں ہی کہ آقا بحر العلوم یمنی آ گئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم خود ان کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو آقا بحر العلوم یمنی نے ان کو وہی سوال ان کے سامنے رکھا کہ اگر آپ نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کروا دیں گے تو ہم لوگ آ گئے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کل رات آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ اچھا، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنے خادم کو بلایا جن کا نام تھا حسین مشہدی۔ کہا حسین مشہدی چراغ لے کر آؤ،
ہم باہر جائیں گے. اس کے بعد بحرالعلوم یمنی ان کے بیٹے اور خادم جو تھے ان کے حسین مشہدی، ان کو آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی نے لیا اور وادی السلام جو قبرستان ہے وہاں پر چلے. وادی السلام کا قبرستان مشہور نجف کا قبرستان ہے، اور یہ چاروں افراد اس قبرستان میں چلتے چلتے اس مقام پر آ گئے کہ جس کو مقام امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے. جو امام زمانہ علیہ السلام کی یقینی بیٹھک اور نشست گاہوں میں سے ایک ہے. مقام امام زمانہ، اچھا مقام امام زمانہ علیہ السلام 3 ہیں. ایک تو کربلا میں ہے، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بھی زیارت کی ہے انشاءاللہ انہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں کی انشاءاللہ وہ ضرور جلد دیکھیں گے. کربلا میں ایک ہے اور دوسرا ہلا میں مقام امام زمانہ. یہ امام زمانہ کی بیٹھکیں اور نشست گاہیں کہلاتی ہیں. اور تیسرا نجف اشرف میں، نجف. اچھا یہ جو نجف والا ہے یہاں تک چلتے ہوئے آئے، اور اسی مقام امام زمانہ میں ایک کنواں ہے. اس کنویں سے پانی نکال کر آقا ابوالحسن اصفہانی نے وضوء تجدیدی کیا، اور اس کے بعد پھر اس مقام امام زمانہ میں خود داخل ہو گئے. یہ لوگ باہر کھڑے رہے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی. اب آقا بحرالعلوم یمنی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد باہر بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں کہ ہمیں ملوانے کے لیے لائے ہیں یہاں پر امام زمانہ سے، اور یہ خود جو ہے کبھی وضو کر رہے ہیں کبھی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اندر سے نماز جب ختم ہوئی تو اندر سے ایسا لگا جبکہ اندر اور کوئی نہیں تھا. کچھ دیر بعد 2 افراد کے آپس میں بولنے کی آواز آنے لگی. اچھا 5-6 منٹ تک اسی طرح سے بات چیت کی آوازیں آتی رہیں. اس کے بعد آقا ابوالحسن اصفہانی کی آواز گونجی کہ بحرالعلوم اندر تشریف لے آئیے. اچھا بیٹا بھی اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ دوبارہ آواز آئی کہ صرف بحرالعلوم اندر آئے، باقی کوئی اور نہ آئے. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اور ان کا جو خادم تھے حسین مشہدی ہم لوگ باہر بیٹھے رہے. اندر سے پھر بات چیت کی آوازیں آنے لگی. اچانک سے اس کے بعد اندر سے ایک بہت زیادہ ایک نور سا ساطع ہونے لگا جس نے خورشید کی طرح سے سرداب کو منور کر دیا. اچانک سے بہت زیادہ روشنی وہاں سے ظاہر ہونے لگی، اور بحرالعلوم کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد کی گریہ وزاری کی آوازیں گونجنے لگی. قبرستان اور اطراف میں مکمل تاریکی تھی اور یہاں پر ایک عجیب روح پرور ماحول بن گیا تھا. کہنے اس کے بعد میرے والد کی آوازیں وغیرہ آنا بند ہو گئیں، نور کی وہ روشنی بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کی آواز گونجی اور ان کے بیٹے کو آواز دے کر اندر بلایا کہ اپنے والد کو سنبھالو. اندر گئے تو دیکھا کہ والد بالکل بے حال ہیں، بے ہوش ہیں. کافی دیر بعد ہوش آیا تو بار بار یہ جملہ ان کی زبان پہ یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، التوبہ التوبہ التوبہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار طلب کرتا ہوں. اور اس کے بعد آقا ابوالحسن اصفہانی کی طرف دیکھ کے بحرالعلوم یمنی نے کہا کہ آپ مجھے شیعہ ہونے کا طریقہ بتائیے، شیعہ ہونے کا طریقہ. اچھا وہ خود بھی شیعہ ہوئے، اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی شیعہ ہوا. بحرالعلوم یمنی اس کے بعد واپس چلے گئے یمن، اور وہاں کے کیونکہ مفتی تھے، اور چند ماہ بعد ہی یمن سے باقاعدہ ایک شخص پیغام لے کر آیا نجف، اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ بحرالعلوم یمنی نے آپ کی ہدایت اور تبلیغات کے نتیجے میں 3 سے 4 ہزار افراد کو شیعہ کر لیا. اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے انہوں نے کہا. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا زیادہ ارتباط، ان کے اوپر کتنا زیادہ اعتماد، ایک ایسا ہی ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے. اس کا اتنا رابطہ مضبوط ہو، اتنا زیادہ توسل اس کا امام زمانہ سے ہو، اور اتنا زیادہ ایمان اور یقین ان کے اوپر ہو
کہ صرف آقا ابو الحسن اصفہانی سے تو ایک واقعہ کے لحاظ سے مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی مومن جس کے اندر اتنی تڑپ اور ایمان کا درجہ جو پایا جاتا ہے وہ بھی امام سے اس طرح سے ملاقات کر سکتا ہے، بلکہ آیت اللہ بہجت تو یہ فرماتے تھے کہ امام خود بھی اسے ڈھونڈ نکال کر اس کے پاس پہنچ جاتے. تو دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام سے جو منسوب جگہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مقام امام زمانہ جو 3-4 مقامات کے اوپر ہیں، یہ بھی ان کے توسل میں مددگار ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اور بھی ہیں جیسے جمکران بھی ان سے منسوب ہے. اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ جگہیں تو ہمارے ملکوں سے بہت دور ہیں، ہر شخص جا بھی نہیں پاتا ہے. تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ غیبت اتنی طولانی ہو گئی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ہر وہ جگہ جو حضرت حجت کے نام سے منسوب ہو، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ امام بارگاہ ہو، خواہ وہ ادارے ہوں، خواہ وہ مساجد ہو، ممکن ہے کہ وہ بھی ان کے توسل اور رابطے کا ذریعہ بن جائیں. ہر وہ جگہ جو کہ امام زمانہ کے نام سے منسوب ہو گئی وہ بھی ان سے رابطے اور توسل کی جگہ قرار پا سکتی. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل صالح، ایمان اور ایقان، تو بہرحال ہمارا ادارہ بھی انہی کے نام سے موسوم ہے، مدرسۃ القائم، تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے رابطے اور توسل کی جگہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بن سکتی. تو اب دیکھیے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے بعد کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، امام کی کوئی خدمت کو تیار نہیں ہوتے ہیں. آقا بہجت ایک جملہ بہت اچھا کہتے تھے، اور جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس کے برخلاف انہوں نے بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ ظہور کے بعد حلوہ تقسیم نہیں ہوگا. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا، جو کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے بھی ان کا زمانہ درک کر لیا، تو ایک کنایا ایک انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ہر شخص کو لباس جنگ پہننا ہوگا. یعنی تمہارے جسموں سے جب تک خون نہ نکلے گا اور تمہاری پیشانیوں سے جب تک پسینہ جاری نہ ہوگا تب تک حکومت برقرار نہ ہوگی امام کی. مقصد کہنے کا ہر شخص تیار ہو، کہ ضروری نہیں کہ اس سے مراد فقط صرف یہ ہو، مقصد کہنے کا یہ کہ ہر شخص اس طرح سے، جس طرح ایک سپاہی ہر وقت تیار رہتا، یعنی اسے اتنی محنت کرنی پڑے گی، اتنا خون بہانا پڑے گا، اتنا پسینہ بہانا پڑے گا، تب امام کی حکومت قائم ہوگی. حلوہ تقسیم نہیں ہوگا کہ بس حکومت آ گئی، بس چین ہی چین ہے، اور کوئی وہ جو آپ روایتوں کے اندر پڑھتی ہیں کہ انگور کا دانہ بھی تربوز کے برابر ہوگا اور لوگ اس کے سائے کے اندر بیٹھ سکیں گے وغیرہ. تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح سے کوئی عیاشی کا ایک دور ایک آ جائے گا، اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اس طرح سے ایک آرام و سکون کی زندگی بسر کی جائے گی. دیکھیے امام معجزات نہیں دکھائیں گے، یعنی اگر معجزات ہی سے حکومت اسلامی قائم کرنی ہوتی تو حضرت امیر پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ہی معجزات کے ذریعے اپنی حکومت کو قائم کر لیتے. اتنا طول پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے. تو اب اپنے زمانے کے امام سے ہم اپنے اس تعلق کو کیسے مضبوط کریں؟ وہ اتنا اعتماد کہاں سے لے کر آئیں؟ جیسے ابو الحسن اصفہانی کا تھا، جیسے آیت اللہ بروجردی کا تھا، جس طرح اور صاحبان ایمان کا ہوتا. اس کے کچھ طریقے علماء نے بتائیں کہ ہم یہ دوری کیسے ان سے اپنی کم کر سکتے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا بآواز بلند کرنی چاہیے. امام کے لیے جتنی بھی دعا آپ کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا تعلق اور ارتباط امام سے بڑھتا جائے گا. ایک تو دعا کرنی ہے، اور اس کے اندر بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو بآواز بلند ان کے لیے دعا کی جائے بآواز بلند. اور دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے جتنا زیادہ آپ بچیں گی اتنا ہی زیادہ امام زمانہ کے قریب ہوتی جائیں گی. جبھی باقاعدہ نعرہ لکھ کے بہت سی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے اللہم عجل لولیک الفرج، یعنی گناہ انجام نہ دو. اس کے دوسرے معنی یہی، یہ جو آپ دعا کرتی ہیں نا، اس کی معنی اصلاً یہ ہیں کہ اس سے ظہور نزدیک ہوگا کہ امام زمانہ کے اتنے صالح افراد جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اور وہ صالح افراد گناہ چھوڑ کر ہی صالح بن سکیں، تو تب امام کا ظہور نزدیک ہوگا. یہ ان سے ایک قریب جانے کا ایک سبب بنے گا. گناہوں کے ساتھ امام سے قریب نہیں آ سکتے. اور
یہ بھی کہا جاتا ہے، آیت اللہ بہجتی کہتے تھے کہ ظہور کے بعد وہ افراد کہ جنہوں نے زمانہ غیبت کے اندر ثابت قدم رہے ہوں گے ایمان پر، ان پر خاص طور پر ظہور کے بعد لطف و عنایت کی جائے گی. یعنی اگر آپ نے یہ غیبت کا زمانہ بہت اچھے طریقے سے گزار لیا تو دیگر تمام افراد کی نسبت ایسے افراد سے بہت امتیازی سلوک کیا جائے گا. ان لوگوں نے بہت اس زمانے پور آشوب کے اندر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو صحیح و سالم بچا کر لے گئے. ان پر خصوصی عنایت کی جائے گی، ان پر خصوصی الطاف جو ہیں وہ اپنے نچھاور کیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت سب سے خوش قسمت کون ہوگا؟ سب سے خوش قسمت. تو علماء فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت جو شخص بھی اطاعت الہی کرتا ہوا نظر آئے گا وہ سب سے خوش قسمت ہوگا. یعنی جتنی زیادہ آپ احکامات پروردگار کے اوپر اس زمانے غیبت کے اندر عمل کرتی جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ظہور ہو جائے گا تو ایسے افراد انتہائی خوش قسمت تصور کیے جائیں گے. یعنی انہوں نے زمانے غیبت کو اس طرح سے نہیں گزارا جس طریقے سے لاپرواہ، فاسق و فاجر، بدکار افراد گزارتے تھے. انہوں نے اپنے اس غیبت کے زمانے کو بھی اس طرح سے کہ اپنے زمانے کا امام موجود ہے، ٹھیک ہے آنکھوں سے ہی تو غائب ہے نا، لیکن اس میں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور یہاں تک لے کر آ گئے. تو یہ بہت خوش نصیب افراد شمار ہوتے ہیں. تو امام سے ارتباط کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ امام زمانہ سے بہت زیادہ ان کو دعاؤں کے اندر ان سے توسل کیا جائے، ان کو پکارا جائے، کیونکہ جو بھی ان کو پکارتے ہیں تو امام ان پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں. اب والدین سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، آغا بہجت فرماتے تھے امام زمانہ آپ کے والدین سے زیادہ آپ کے اوپر مہربان ہوں گے اگر ہم ان کو غیبت کے زمانے پکاریں گے، ان سے استغاثہ جو ہے وہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ امام زمانہ نے شکایت بھی کی تھی آقا مدنی کو، آیت اللہ مدنی کو، کہ جب نماز کے بعد آیت اللہ مدنی نے خود لوگوں کو بتایا کہ زمانے کے امام آئے تھے اور مسجد سے نماز جماعت کے بعد جب اٹھ کر جا رہے تھے تو امام نے فرمایا تھا دیکھو یہ میرے شیعہ میرے ظہور کی دعا کیے بغیر ہی اٹھ کر جا رہے ہیں. باقاعدہ شکایت کی تھی. تو دعاؤں اور اذکار سے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے. اور کچھ علماء نے جو سب چیزیں بتائی ہیں کہ کون سی دعائیں اور اذکار امام سے رابطے کو مضبوط کرواتے ہیں، ان میں دعائے ندبہ ہے، دعائے غریق ہے، دعائے عہد ہے، دعائے فرج ہے، امام زمانہ سے استغاثہ ہے، ایک صلوات مخصوص ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، آپ کو مل جائے گی کتابوں میں، زیارت آل یاسین ہے، زیارت روز جمعہ ہے، اور 3 الگ سے دعائیں اور بھی ہیں، اللہم رب النور العظیم والی دعا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ والی دعا، اور تیسری ہے دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک. تو یہ کچھ خاص توسل اور ارتباط کی کچھ خاص زیارتیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، یہ بھی امام زمانہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کر بناتی. جتنا ان چیزوں کو آپ کرتی جائیں گی، ان کو پڑھتی جائیں گی، ان پر عمل کرتی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کا امام سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی امام کے اوپر اعتماد، آپ کا ایمان، آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 2 بلکہ 3 چیزیں اور بھی ہیں جو امام نے خاص طور پر تاکید کی ہیں. ان میں ایک نماز شب ہے، زیارت عاشورہ ہے اور زیارت جامعہ ہے، جس پہ امام نے باقاعدہ ان سے کہا، ایک سید احمد بہشتی کہ تم نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے. تو یہ تینوں عبادات بھی امام سے ارتباط کا اور ان سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، یہ 3 چیزیں بھی. اور باقاعدہ آقا بہجت کہتے تھے کہ نجف اور کربلا میں جب ہم ہوتے تھے تو طالب علموں کے لیے ہر شب جمعہ زیارت جامعہ کا پڑھنا لازم تھا. یعنی طالب علموں نے ایک لحاظ سے اس اساتذہ کی طرف سے بھی تاکید ہوتی تھی اور طالب علموں نے اپنے اوپر بھی اس کو لازمی قرار دیا تھا. ایک تو زیارت جامعہ لازمی پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے. یہ 2 دعائیں علی الخصوص یہ امام سے تعلق خاطر کو بہت مضبوط کرتی. روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم شب جمعہ. اور خود یہ امام کا جو دیکھیے غائب ہونا اتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت سے بچنے کے آقا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ 2 طریقے ہیں.
حقیقت مصیبت تو ہے نا بہرحال کہ آپ کا امام آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور غائب ہے، ہم ان سے ہم کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہم ان سے مل نہیں پاتے ہیں، ہم اپنے عرض حال نہیں کہہ پاتے ہیں. وہ فرماتے تھے دو اعمال ایسے ہیں، ان میں ایک ہے سورہ مومنون کی تلاوت. سورہ مومنون کی تلاوت سے اس مصیبت کو دور کیا جا سکتا ہے. سورہ مومنین کی تلاوت اگر مومنین بکثرت کرنا شروع کریں تو امام زمانہ کے ظہور میں بہت جلد ہو سکتی ہے، بہت جلدی ہو سکتی ہے. اور دوسرا فرماتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا، خود امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا، اور ویسے بھی صدقات انسان جتنا زیادہ نکالے گا اتنا ہی زیادہ ظہور کی راہ قریب ہوگی، اس مصیبت سے انسان نکلے. کیونکہ دیکھیے صدقہ مصیبت کے لیے نکالا جاتا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کا آنکھوں سے غائب ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے. تو اس مصیبت کے لیے صدقہ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور چیزوں کے لیے اور بیماریوں کے لیے اور مشکلات کے لیے صدقہ نکالتے ہیں. اس سے بڑھ کر تو کوئی مصیبت ہی نہیں کہ آپ کا زمانے کا امام آپ کی نگاہوں سے غائب ہے. اس کے لیے صدقہ نکالیے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ نکالیے، اور سورہ مومنون کی تلاوت. تو اور ان سے اپنے خاطر کو بڑھانے کے لیے ایک چیز اور جو کہ ڈاکٹر سید فاضل میلانی، ڈاکٹر سید فاضل میلانی آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی جو مرجع تھے اور آیت اللہ خوئی اور دیگر بہت بڑے بڑے فقہا کے اساتذہ میں سے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں، سید فاضل میلانی فرماتے تھے کہ میرے جد امجد سید محمد ہادی میلانی وہ یہ فرماتے تھے کہ روزانہ 5 منٹ خصوصی طور پر اپنے زمانے کے امام کے لیے وقف کرو. 5 منٹ صرف، یعنی کم سے کم چیز بتائی ہے کہ انسان کم سے کم 5 منٹ تو نکال ہی سکتا ہے. ان 5 منٹ کے اندر اپنے آپ کو حضرت حجت کا ملازم اور خادم سمجھو، اور خادم سمجھ کے اور ملازم سمجھ کے وقف کر دو. ان کے مشن کے لیے کام کرو، ان کے جو بھی ان کے فرمودات ہیں، ان کی غیبت میں کیا ذمہ داریاں آپ کو ادا کرنی چاہیے اس کے مطابق عمل کرو. روزانہ 5 منٹ. جس طریقے سے کوئی غلام ہوتا ہے اپنے آقا کی خدمت میں چشم ابرو کا منتظر ہوتا ہے، جو حکم دیں گے میں اس دوران کروں گا، تو کم سے کم روزانہ 5 منٹ نکالو صرف، اور اپنے آپ کو امام زمانہ کا خادم اور ملازم سمجھ کے کام کرو. اور پھر اس پیریڈ کو گزارتے بھی چلے جاؤ. پھر 24 گھنٹے کا پیریڈ بھی مسلسل طور پر بھی اپنے آپ کو چاہو تو امام زمانہ کا خادم سمجھ سکتے. تو فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو یقینی طور پر تم ان کی نگاہ میں مورد تائید اور مورد عنایت قرار پاؤ گی. کہ کوئی ملازم ہو وہ بہت زیادہ خدمت کے اوپر کاربند ہو اور ہر وقت کسی کی خدمت پر کمر بستہ ہو، تو اپنے آقا کی نگاہ میں کتنا مقام وہ حاصل کر لیتا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی دعا